बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 4 अगस्त है। 4 अगस्त को पूरे मुल्क में यौम शुहदा पुलिस मनाया जाता है। आज के दिन उन पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को याद किया जाता है जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी यानी अपने फ़राइज़ के दौरान जान के नजराने पेश किए हैं। तो वो खैबर पख्तूनख्वा में इस दिन को बड़े तफाक से मनाया जाता है, बड़े जोश व खरोश से। उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर पुलिस एहलकारों ने कुर्बानियाँ दी है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है। और ये जो जंग है जारी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और उनके जो नीचे लेवल का जो स्टाफ है उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो एक सुनहरा बाब है, उसे रहते दम तक जो है ना वो याद रखा जाएगा। तो इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ बाजौड़ में जो एक तालिबान के साथ जरगा जारी है उसका आज तीसरा राउंड इख्तिताम पजीर हुआ है। 1-2 दिन के बाद फिर से जरगा होगा। फ़रीक़ैन ने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया है कि जो जंगबंदी है वो बरकरार है। उसमें और क्या बातें हुई हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज जो इलाकाई जरगों का एक सिलसिला शुरू हुआ है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया है, तो उसमें आज मुमंद और बाजौड़ के अमायदीन को बुलाया गया था और इस जरगे के अख्तिताम पर भी एक एलामिया जारी किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मौजू की तरफ आने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप जाएँ, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। फिर जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आएगा। तो नाजरीन, आज 4 अगस्त है और 4 अगस्त पूरे पाकिस्तान में यौम शुहदा पुलिस के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन ये दिन जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में बड़े इत्तेफाक से मनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर पुलिस एहलकारों ने कुर्बानियाँ दी है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में है। और ये इस दिन के मुनासबत से हर साल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अदाद शुमार भी जारी किए जाते हैं। तो इस साल भी जो है ना वो अदाद शुमार जारी किए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि 1970 से लेके आज तक तकरीबन 2330 पुलिस एहलकार जो है ना वो फ़राइज़ के दौरान शहीद हुए हैं। उसमें अब ज़्यादा जो पुलिस की शहादतें हैं ये शुरू हुई थी, ये 2000 के बाद से शुरू हुई जब ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई, तो वो उसकी तादाद तकरीबन कोई 2000 के लगभग है। और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं है कि जो नीचे लेवल का जो स्टाफ है यानी जो कांस्टेबल है या जो सिपाही है उन्होंने ये सिर्फ कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि ये वाहिद सूबा है जिसमें 2 एडिशनल IG शहीद हुए हैं और 2 DIG शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ तफसीलात हैं जो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ। इसमें एक SSP है जो शहीद हुए हैं इस जंग में और 6 SP हैं, एक ASP है, 23 DSP हैं, 49 इंस्पेक्टर्स हैं, 157 SI यानी सब इंस्पेक्टर हैं, 145 ASI है, 295 हेड कांस्टेबल है। इसके साथ साथ जो FC एहलकार है वो भी इस जंग में शहीद हुए हैं या फ़राइज़ के दौरान शहीद हो रहे हैं, तो उनकी तादाद 1649 है। वो भी पुलिस के साथ जो है ना उनकी शहादती हुई है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जो है ना एक एजाज़ है कि इसमें अफसरान ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें जो निचला स्टाफ है उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। और इसके साथ साथ 2-3 मौक़ों पे ऐसा हुआ है इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों ने ख़ुदकुश हमलावरों को ऐसे बगलगीर होकर उनको पकड़ा है, उनको आगे जाने नहीं दिया है। एक वाक़ई का तो हमें ख़ुद, क्योंकि वो एक प्रेस क्लब के ऊपर जो अटैक हुआ था वो तो उसकी वीडियो भी आई है, उससे तो मुझे मालूम है। मैं उधर उस वक्त मैं उधर मौजूद नहीं था, लेकिन वो वीडियो तो आज भी मौजूद होगी। और दूसरा जो एक वाक़या हुआ था वो ये कचहरी में जो है एक ख़ुदकुश हमलावर था जो अंदर जा रहा था। एक पुलिस एहलकार ने उसे रोका तो उस ख़ुदकुश हमलावर ने उसको जैकेट भी दिखाई कि ये देखो मैंने जैकेट पहनी हुई है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा लेकिन आप मुझे अंदर जाने दें।
تو وہ اس کے ساتھ ایسے آرگومنٹ کر رہا تھا. اس دوران ایک اور پولیس اہلکار پیچھے سے آیا ہے, وہ بھی یہ سن رہا تھا. تو پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ واقعی خود کش حملہ آور ہے, تو دونوں نے اس کو جو ہے نا, ایک نے آگے سے اور ایک نے پیچھے سے اس کو ایسے بغلگیر ہو کے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ جب ہم یہاں ڈیوٹی کریں گے تو آپ اندر کیسے جا سکتے ہیں. تو اس دوران پھر اس نے خود کو جو ہے نا بلاسٹ کیا اور وہ دونوں پولیس اہلکار شہید ہوئے. اور ایک دوسرا واقعہ جو یعنی جو بالکل ساری دنیا کو پتہ ہے, اور وہ پشاور پریس کلب میں جب ایک اٹیک ہوا تھا تو وہاں پہ ایک پولیس اہلکار تھے ریاض خان شہید. وہ ویڈیو بھی آئی ہے, وہ اس کا پشاور پریس کلب یا پشاور کے صحافی برادری پہ ایک بہت بڑا احسان ہے, کیونکہ اس نے جو ہے نا وہ تقریباً 500 کے قریب صحافیوں کو جو ہے نا وہ اس دن خود جام شہادت نوش کر کے بچایا. تو وہ اس میں خود کش حملہ آور بالکل گیٹ کے اوپر جو ہے نا اندر جاتا ہے, وہ ویڈیو آئی ہے اس کی باقاعدہ. تو یہ ریاض خان جو ہے نا اس کو پکڑتا ہے, پھر اس سے بات کرتا ہے, صاف نظر آتا ہے. پھر جب وہ دوبارہ جانے کی کوشش کرتے تھے ایسے اس کو کھینچ کے پیچھے سے لاتا ہے اور اس دوران وہ حملہ آور جو ہے نا خود کو بلاسٹ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک مطلب خیبر پختونخوا پولیس کا ایک طرح امتیاز ہے. ان کے یہ جو ان کی قربانیاں ہیں یہ رہتے دم تک جو ہے نا یاد رکھی جائے گی, اور یہ ایک سنہرا باب ہے جسے کوئی بھی جو ہے نا اس کی یعنی مطلب اس کو جٹلا نہیں سکتا ہے, یہ جو ان کی قربانیاں ہیں. لیکن دوسری طرف یہ جو پولیس شہداء ہے ان کی شہادتوں کے بعد پھر ان کے بچوں کو جو ہے وہ نوکریاں دی گئی ہے. تو اس سال کئی ایسے پولیس اہلکار جو کہ اپنے باپ کے کوٹھے میں آئے ہیں, انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے. انہوں نے یہ جو دن ہے اس کو جو ہے نا سیاہ دن کے طور پر منایا ہے, بلکہ یہاں تک انہوں نے تنقید بھی کی ہے کہ وزیر اعلیٰ ہر سال اس طرح کے وہ اعلانات کرتے ہیں لیکن اس میں پھر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. ان کی یہ شکایت ہے کہ یعنی ان کی پروموشن جو ہے وہ نہیں ہو رہے ہیں, اور ان سے جونیئر افسران یا جونیئر جو رینک کے لوگ ہیں جو پبلک سروس کمیشن سے آئے ہیں تو وہ جو ہے نا ان سے ان کو ترقیاں مل جاتی ہیں لیکن ان کو جو ہے نا ترقیاں نہیں ملتی ہے. انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ شہداء پولیس پشاور کے لواحقین اس سال 4 اگست کو یوم شہداء کے سرکاری پروگرام کا بائیکاٹ کرنے پر مجبور ہیں اور انتہائی مایوس ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن ماؤں نے اپنے لال اور جن بیویوں نے اپنے سہاگ وطن پر قربان کیے, آج ان کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے جو کسی طور قابل قبول نہیں. سال 2015 میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے شہداء پولیس کے بچوں کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھرتی کرنے کے حوالے سے پولیس لائن پشاور میں 300 سیٹوں کا اعلان کیا تاکہ شہداء کے بچے ایسائی بھرتی ہو سکیں. سال 2016 میں پوری خیبر پختونخوا میں تقریباً 260 شہداء کے بچوں کو ایسائی کی حیثیت سے بھرتی کیا گیا تھا. انہوں نے 9 سال تک پولیس فورس میں ایمانداری سے ڈیوٹی دی, لیکن 2023 میں اچانک ایک نیا حکم نامہ جاری ہوا اور اب ان کو ریگولر کیا جا رہا ہے اور ان سے جونیئر ایسائی جو کہ ان سے 1 سال جونیئر ان کو 2023 میں سب انسپکٹر پروموٹ کیا گیا. کیا یہ انصاف ہے 9 سال بعد ان بچوں کو غیر یقینی حالت میں ڈال دینا جو پہلے ہی اپنے والد کی قربانی کا بوجھ بٹائے ہوئے ہے؟ سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی فنڈ یا منصوبہ بنتا ہے تو شہداء کا نام استعمال کیا جاتا ہے. پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو یہ دعوے کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہی صلہ ہے ان سپاہیوں کی قربانیوں کا؟ کیا یہی سلوک ہونا چاہیے ان کے بچوں کے ساتھ؟ تو یہ جو پریس ریلیز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شہداء کے بچے ہیں لواحقین ہیں یہ بڑا جو ہے نا یہ ان کا جنون مسئلہ لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو دوسری خبر ہمارے پاس ہے وہ باجوڑ میں جو طالبان اور قبائل کے درمیان جو ایک مذاکرات ہو رہے تھے, آج اس کا تیسرا راؤنڈ جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2 دنوں کے بعد پھر جو ہے نا مذاکرات ہوں گے, لیکن اس دوران جو ہے نا وہ جنگ بندی برقرار رہے گی. تو ایک اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے. جو وہاں کے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے بھی کچھ میڈیا سے باتیں کی ہیں کہ
اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے، دونوں طرف جو ہے نا جو مسئلہ ہے اس کو مطلب حل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے جو علاقائی جرگوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج انہوں نے مومند اور باجوڑ کے عمائدین کو بلایا تھا اور یہی جو امن کے حوالے سے بات چیت ہے تو اس پہ بات ہوئی ہے، اور جرگی کے اختتام پہ ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس میں وہی جو اس سے پہلے اعلامیہ تھا تقریباً اسی طرح کا ہے کہ جو قبائلی اضلاع ہے یا خیبر پختونخوا میں اس میں کسی قسم کے آپریشن جو ہے نا اس کی ہم حمایت نہیں کریں گے۔ تمام یعنی جو حکومت ہے، قبائل ہے، فوج ہے، سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہے کہ دہشت گردی جو ہے نا یہ ایک ناسور ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے لیے سب ایک ہیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ علاقے سے کوئی نقل مکانی نہیں ہوگی، اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو جو مقامی قبائل ہے ان کو اعتماد میں لیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک جرگہ تشکیل دیا جائے جس میں خیبر پختونخوا کو جو ہے نا واضح نمائندگی دی جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے۔ بہت شکریہ۔